کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اس ڈس آرڈر سے, اور بلکہ بچ کیا سکتے ہیں, اس کو ہم ختم ہی کیسے کر سکتے ہیں اپنی لائف سے, کہ کچھ ایسا ہو کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارے آڈینس کو, سب کو, تاکہ ان کو پتہ چلے, ان کو اویئرنیس آئے کہ ہم کس طرح سے اس ڈس آرڈر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو اینڈ کر سکتے ہیں, تاکہ کوئی بچہ اس طرح کا ہو ہی نہ اور ہمیں اس طرح کی ایک پینک سچویشن کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. جی بالکل, اس میں تھیلیسیمیا کی جو اویئرنیس اینڈ پریونشن اثر چیز یہی ہے. دیکھیں جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کا علاج, ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو ہو رہا ہے, مگر مزید ان بچوں کی پیدائش کو روکنا, اور اس کے لیے میں اسپیشلی آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے ہمارے لیے, پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ یو کے نے جس طرح سے اس پہ کام کیا. انگلینڈ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے اویئرنیس پہ کام کیا, جنرل پبلک کو, یوتھ کو ایجوکیٹ کیا تھیلیسیمیا کے حوالے سے. اور دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ تھیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہے, شادی سے پہلے ٹیسٹ, اس کو لازمی قرار دے دیا. یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً 12-13 سال سے یہ عرصہ اتنا گزر چکا ہے کہ انگلینڈ کے اندر ایک بھی بچہ تھیلیسیمیا میجر کا پیدا نہیں ہوا. مگر ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہر سال 6 سے 7 ہزار بچے پیدا ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں. جو ان کو روکنے کا ذریعہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو آگاہی دی جائے. آگاہی کیا دی جائے؟ آگاہی یہ دی جائے کہ تھیلیسیمیا کو, اگر میں مختصر بتاؤں کہ صرف اگر آپ ایک جملے میں یہ تھیلیسیمیا کو بیان کرنا چاہیں نا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ تھیلیسیمیا صرف ایک احتیاط کا نام ہے. وہ احتیاط کیا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر 2 آپس میں شادی نہ کریں. تھیلیسیمیا مائنر مینز وہ لوگ کہ جن کی باڈی میں یہ جینز موجود ہوتے ہیں, کہ جن کو اپنے والدین سے ورثے میں یہ جینز ملتے ہیں, پیدائش کے وقت والدین سے ان کے اندر یہ جینز آتے ہیں, ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور پھر آئندہ آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. تو تھیلیسیمیا میجر کا جو بچہ ہے وہ پیدا اس وقت ہوتا ہے کہ جب 2 تھیلیسیمیا مائنر آپس میں شادی کریں. اب اگر تھیلیسیمیا مائنر ایک ہو اور ایک نارمل ہو ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے, تو پھر یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا. کیریئر تو پیدا ہوں گے, کیریئر کو آپ دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتے. ظاہر ہے جو جینز باڈی میں موجود ہیں وہ تو آگے بچوں میں, آئندہ آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر ہوں گے, کیریئر پیدا ہوں گے, مگر میجر کو روکنا ہے اصل چیز. کہ جس بچے کو ساری زندگی خون لگتا ہے اور وہ اتنی تکلیف اور اذیت میں زندگی گزارتا ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کو, ان کی درد کو, ان کے کرب کو, ان کی تکلیف کو. تو اس کو روکنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس اس کی عام کی جائے, اور ہم یہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کالجز میں, یونیورسٹیز میں, گاؤں دیہاتوں میں یہ اور تھیلیسیمیا کی اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں, اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو تھیلیسیمیا سے بچایا جائے. اور یہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو الحمدللہ ہم ایجوکیٹ کر چکے ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے. سر اس کا ٹیسٹ ہے جو کروانا ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارے جو بالغ ہو جاتے ہیں بچے, لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18 ایئرس سے یہ ٹیسٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے جب وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں تو بیفور دیٹ, ٹھیک. تو تھوڑا سا آپ اس پہ مس اسما ہمیں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں اس کو ذرا ایکسپلین کریں پلیز. جی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں اویئرنیس کا جو بات ہے نا, اویئرنیس جب تک آپ کو نہیں ہوگی آپ کبھی بھی اپنا ٹیسٹ نہیں کروائیں گے. ہمارے جب بھی لیکچر ہوتے ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں کہ آپ اپنا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروائیں گے, کبھی بھی کسی بچے کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا. اور بعد ازاں یقین مانیے میم کہ جب ہمارا ٹیسٹ سیشن ختم ہوتا ہے تو قطاریں لگی ہوتی ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا ٹیسٹ کرواؤں, مجھے اپنا اسٹیٹس پتہ چلے. یار کہیں کل کو میں تو نہیں ایسے بچے کی ماں یا باپ بن جاؤں, کہیں میرے اندر تو اس طرح کے جینس موجود نہیں ہیں. آگاہی اس لیے ضروری ہے, آگاہی کے بغیر آپ کبھی بھی ٹیسٹ پہ کسی کو راضی کر ہی نہیں سکتے. آگاہی کے بغیر آپ کسی کو راضی کر ہی نہیں سکتے کہ آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں. جب تک آپ کو آگاہی نہیں ہوگی کہ اس کے ٹیسٹ کی اہمیت کیا ہے, کیسے آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اور جب آگاہی ہو جاتی ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا سب سے مینٹلی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ یا کوئی چیز نہیں ہے, یہ بالکل ایک جو ہے وہ سیکیور چیز ہے ٹیسٹ, تو پھر وہ ایگری ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ ابھی ایک چھوٹی سی چبھن ہے, 2 سے 3 cc آپ کا بلڈ سے پیا جاتا ہے, آپ کو آگاہی ہو جاتی ہے. یہ تکلیف زیادہ بڑی ہے, یہ وہ تکلیف کہ ساری زندگی کل کو آپ کے ایسا بچہ پیدا ہو اور آپ کی ساری زندگی ہاسپٹلز میں گزرے. اب اپنے بچے کو دیکھیں, ایک یہ اسٹوڈنٹ جب گرلز ہوتی ہیں یا بوائز ہو تو میں ان سے ضرور یہ بولتی ہوں, دیکھیے کتنے خواب سجاتی ہیں ہم لڑکیاں نا, شادی ہوگی, ایسے کریں گے, ہمارے بچے ہوں گے, فیملی ہوگی. ہاں یہی فیلنگز ہوتی ہیں, یہ ایج ایسی ہوتی ہے, ان کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں. تو ماں باپ کی خواہشیں اور فیلنگز اس وقت دم توڑتی محسوس ہوتی ہیں کہ جب شادی کے بعد ابھی پہلا بچہ ہوا ہے, ان کا 1-2 سال ہوئے ہیں ابھی شادی کو, ان کے تھیلیسیمیا میجر کے بچے کی پیدائش ہو گئی ہے. یہ میں نے خود دیکھا کہ ایک پیرنٹ کو جب ہمارے پاس ان کا پہلا بیبی تھا
بیٹی تھی ان کی, تو میں نے ان کو جب رپورٹ دی اس کی تھیلیسیمیا کہ آپ کا بچہ تھیلیسیمیا میجر, اول تو انہیں سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اس کو بلڈ لگنا ہے, میرا بلڈ بھی یہی ہے. اس کے فادر کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ بھی بی پازیٹیو ہے, آپ میرا ایسا کیجیے, لگا لیجیے. پھر یقین مانے خود ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے, یہ تو تمام عمر کی کہانی ہے. یہ تو جب تک اس کی سانسیں ہیں, جب تک اس کی زندگی اللہ نے رکھی ہے, اس کو جب تک کی کہانی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بلڈ ہر 15 دن کے بعد اس کو ایک بوتل لگے گی. تو اویئرنیس کا مقصد صرف یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کسی کی زندگی میں کاش کا لفظ. ایگزامپل ایک ٹیسٹ جس طرح سے مس نے کہا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا, اور اس کے بعد ڈائگنائز ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک بندے کو ڈائگنائز ہو گیا کہ اس میں مائنر جو ہیں وہ اس کے ہیں اس کے جینز میں یہ چیز پائی جا رہی ہے, تو وہ کس طرح سے لائک اس کے لیے پھر کیا ہے آگے, وہ اپنا پارٹنر کیسے سلیکٹ کرے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کرے. جی بالکل, میں آپ کو پہلے تو بتاؤں یہ کہ تھیلیسیمیا میجر پہ ہم بات کرتے ہیں. تھیلیسیمیا میجر وہ بچہ ہے کہ جس کو ساری زندگی خون لگتا ہے, خون کے سہارے اس کی زندگی وہ گاڑی رک جاتی ہے. نہیں تو اگر اسی طرح سے ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کا پہیہ رک جائے گا اگر ان کو خون نہ ملے وقت پہ, کیونکہ اپنا خون تو ان کا بنتا ہی نہیں ہے, اور جو ان کو بلڈ بیگ لگتا ہے ایک, وہ 15 سے 20 دن تک کام کرتا ہے. اس کے بعد ان کا HB لیول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب تھیلیسیمیا میجر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, تو یہ تقریباً 5-6 ماہ کا 7 ماہ تک یہ قدرت نے یہ رکھا ہے کہ بچے کے اندر جو ہے وہ والدہ کا ہی خون سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. مگر جب اس کے اپنے بون میرو کی باری آتی ہے کہ اپنی بون میرو اس کی کام کرے اور خود اپنا خون بنائے, جب بچہ تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو رہا ہے, تو اس وقت پتہ چلتا ہے بچے میں سمٹمز کچھ ظاہر ہوتے ہیں. وہ سمٹمز 6 مہینے کا, جی بالکل, 6-7 ماہ کا 5 ماہ کا بچہ جب ہوتا ہے, وہ سمٹمز کیا ہیں جنہیں ہم خون کی کمی کی علامات کہتے ہیں. یہ تھیلیسیمیا میجر کی بات کریں, مائنر کی بات نہیں کر رہے ہم, میجر وہ بچہ. تو یہ وہ علامات کیا ہیں کہ بچے کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ اس کا یورین کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے ریڈ سیلز بہت تیزی سے ٹوٹ کے یورین کے راستے خارج ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی نشو و نما جو ہے گروتھ کم اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے میں چڑچڑا پن آ رہا ہے, بچہ دن بہ دن اس کی کمزور ہوتا جا رہا ہے, جو خون کی کمی کی علامات ہیں. تو وہ والدین پریشان ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں, ڈاکٹرز کے پاس, حکیموں کے پاس, کوئی عاملوں کے پاس. کوئی کہتا ہے یہ آپ کے بچے پہ آسیب ہو گئے, ظاہر ہے, مگر والدین تو اپنی انتھک کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو لے کے جائیں. وہ اپنے بچے کو, ظاہر ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ میرا بچہ تندرست زندگی گزارے, بیماری کی حالت میں نہ رہے. مگر یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آخر میں جو ہوتا ہے, اینڈ آف دا ڈے, ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ, جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں HB الیکٹروفوریسس, وہ یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ جب کروایا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹرز پھر جب ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا بچہ ہے نا, یہ چھوٹا 6-7 ماہ کا, یہ ساری زندگی اس کی خون کے سہارے گزرے گی. آپ یقین جانیے کہ ان والدین کی آنکھوں سے یہ جب ہم ہر سیشن میں, ہر لیکچر میں بتاتے ہیں تو ہمارا اپنا دل بھر آتا ہے اس میں کہ ان والدین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ساری زندگی کے لیے. یہ سننا ہی ایک بہت بڑا ٹراما ہے. ہم نے خود دیکھا ہے جب ماں بچے کے پاس ہوتی ہے نا, 4-5 گھنٹے میں اس کو بلڈ لگ رہا ہوتا ہے, 3-4 گھنٹے میں بلڈ لگ رہا ہوتا ہے, تو مسلسل آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں والدہ کے, اور والدین اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ, اور ہر 15 دن کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ ہر 15 سے 20 دن کے بعد اس کو بلڈ چاہیے ساری زندگی کے لیے. یہ بہت تکلیف دہ, بہت اذیت ہے اس میں, تو بہت کرب والی زندگی گزارتے ہیں بچے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے, ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ ایسے مزید بچے پیدا ہوں اس بیماری کے ساتھ, تندرست بچے پیدا ہوں. اب وہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جب بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ HB الیکٹروفوریسس ٹیسٹ کے بعد کہ یہ تھیلیسیمیا میجر ہے, تو وہ ظاہر ہے ساری زندگی کے لیے پھر اس کو خون کے سہارے گزرتی ہے. اب تھیلیسیمیا میجر کی جو پیدائش ہے وہ ہوتی ہے 2 کیریئر آپس میں, یا اسے ہم تھیلیسیمیا کیریئر بھی کہتے ہیں اور تھیلیسیمیا مائنر بھی. مائنر جب آپس میں شادی کرتے ہیں, اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ بہت بڑا ایک المیہ ہے یہ کہ تھیلیسیمیا مائنر جو ہے اس کے کچھ علامات ہی نہیں ہوتی, سمٹمز ہی کوئی نہیں ہوتے. وہ ہم اکثر, بلکہ ہر سیشن میں ہم تقریباً 350 سے زیادہ یہ کالج یونیورسٹیز میں مختلف جگہوں پہ یہ سیشن کر چکے ہیں, اویئرنیس سیشن. ہم ایک ایگزامپل ضرور دیتا ہوں میں, ہم اپنی دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کی دیتا ہوں میں. وہ یہ ایگزامپل ہے کہ ہم دونوں نے اپنا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروایا ہے. ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ ہم دونوں کے اندر یہ تھیلیسیمیا کے جینز موجود نہیں ہیں. یہ بچہ اس فیملی میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں جینز موجود ہوتے ہیں جن میں, مگر اس کا المیہ یہ ہے کہ ان کی علامات کوئی نہیں ہے. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ یا تو شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیا جائے, یا دوسرا یہ ہے, ایک یہ ہے کہ جو آپ کے اختیار میں ہے, دوسرا غیر اختیاری وہ یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی
اور آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی, پہلا بچہ ہی جب میجر کا یا دوسرا ہوا یا جو بھی, تو پھر آپ کو پتہ چلا, تو پھر آپ کے لیے وہ جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے. پھر ساری زندگی ہاسپٹل کے چکر میں آپ رہیں گے. بچے کے لیے بھی جسمانی اذیت ہے, والدین کے لیے روحانی اور مالی پریشانی ہے.